بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محاصرین نے اور باغیوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا اور ان کے سامنے کچھ مطالبات رکھے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ان مطالبات کو مان لیتے ہیں تو وہ باغی آپ کے گھر کے محاصرے کو ختم کر دیں گے۔ محترم ساتھیو، ان مطالبات میں ایک سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برخلاف اپنی خلافت میں کئی تبدیلیاں کی ہیں جو کہ اسلامی شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایسا ماننا ان باغیوں کا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقدامات کو سنت کے خلاف ثابت کر کے مسلمانوں کی کثیر تعداد کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی خلافت سے بدظن کر دیا تھا، جن میں مثال کے طور پر ایک سب سے اہم اور چیدہ موضوع قرآن مجید کے پرانے نسخوں کو جلائے جانے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت قرآن مجید کی اور دین اسلام کی توہین کرنا نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے پرانے نسخوں کو صرف اسی لیے جلوایا تھا تاکہ تمام مسلمان قرآن مجید کے ایک ہی نسخے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کریں اور اس کے اصول و ضوابط کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر لیں، کیونکہ اگر قرآن مجید کے پرانے نسخوں کو شہید نہ کیا جاتا تو منافقین کل کو انہی قرآن مجید کے پرانے نسخوں میں رد و بدل کر کے مسلمانوں کو بہکا سکتے تھے۔ چنانچہ منافقین اور باغیوں کا ایک سب سے بڑا سازشی گروہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے متنازع وزیر قرار دے کر اس کو باغیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے مسلمانوں کی ایک جماعت نے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، چنانچہ میں ناجائز مطالبات کو پورا کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر آج میں نے ان کے دباؤ میں آ کر خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو کل پھر یہ اپنی مرضی کے کسی بھی خلیفہ کو نامزد کرنے کے لیے ہر دوسرے خلیفہ کو منصب سے ہٹنے کے لیے یہی کام کریں گے اور مطالبہ کریں گے، اور مروان بن حکم کو بھی حضرت عثمان غنی نے باغیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ محترم ساتھیو، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے صحابہ کرام نے بھی اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ آپ باغیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی زندگی کو بچا لیں اور کسی اور شہر یا کسی اور ملک کا راستہ اختیار کر لیں، یا پھر ہمیں اجازت دیں ہم ان مٹھی بھر باغیوں کا ابھی کام تمام کیے دیتے ہیں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے شہر مدینہ میں یعنی شہر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خون کا بازار گرم ہو اور میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا کلمہ گو کا خون بہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام اجمعین کو ان باغیوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے منع فرما دیا تھا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس لیے ان محاصرین نے جب اپنے مطالبات پورے ہوتے ہوئے نہ دیکھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق اور مظلومانہ شہید کر دیا۔ مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل محاصرین کا محاصرہ سخت سے سخت جب ہوتا جا رہا تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی اور غذائی قلت بھی پیدا ہونے لگی تھی، تو آپ نے مختلف صحابہ کرام اجمعین کو اور خاص طور پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اپنا قاصد روانہ کیا تھا کہ آپ کسی طرح سے ان محاصرین کو یہاں سے منتشر کروا دیں تاکہ اسلامی نظام خلافت کو پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قاصد پیغام لے کر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو جواب دیا کہ مدینہ منورہ کے حالات تمہارے سامنے ہیں، باغیوں اور بلوائیوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ جما رکھا ہے اور انہوں نے مجھے بھی میرے گھر کے اندر نظر بند کر رکھا ہے، میرے گھر سے باہر قدم رکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر میں نے گھر سے باہر قدم رکھا یا خلیفہ اسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے بارے میں کسی قسم کے کوئی بھی اقدامات کیے تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ تو میں ایسے پرفتن اور پر آزمائش دور میں
ان حالات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، جہاں تک ہو سکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی کی، اور آپ نے نوجوان مجاہدین کا ایک گروہ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے معمور فرما دیا تھا، لیکن جب باغیوں نے دھاوا بھولا تو امام حسن علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جھڑپ میں شدید زخمی بھی ہو گئے تھے، اور کچھ روایات کے مطابق خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کے نام بھی ایک خط لکھ کر روانہ کیا تھا، جس میں انہوں نے محاصرین کے شر سے خود کو بچانے کی درخواست ان سے بھی کی تھی۔ محترم ساتھیوں، اس موقع پر معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے کچھ لشکر کو اور کچھ سپاہیوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ روانہ بھی کر دیا تھا، لیکن وہ لشکر ابھی مدینہ منورہ سے کچھ کوس چند منزلیں دور ہی تھا کہ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ یہاں پر کچھ شیعہ مؤخذ یہ بھی لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا بہانہ اور اصرار کیا، اور نئے منتخب ہونے والے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، ان کو گرفتار کریں گے تو حضرت علی کی خلافت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہم رد کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری خلافت کو قائم ہوئے ابھی چند روز گزرے ہیں، اور مدینہ منورہ پر باغیوں کا تسلط ابھی بھی قائم ہے، اور میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ہی گرفتار کر سکتا ہوں جب تمام مسلمان یکجا ہو کر میری خلافت کو مضبوط کریں گے اور میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، پھر میں ان کے ساتھ مل کر قاتلین عثمان کو گرفتار کر کے سزائیں دے سکتا ہوں۔ محترم ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو معاویہ بن ابی سفیان نے ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی بہت سے صحابہ کرام اجمعین ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہی صحابہ کرام میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ یہ دونوں صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی بیعت تو کر چکے تھے، لیکن باطنی طور پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کرنے کا، ان کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو آپ نے باقی مسلمانوں کو جواب دیا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے حالات بہتر نہ ہو سکے تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، پھر ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ پر ابھارا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت کے منصب کو چھوڑ دیں یا امن و امان قائم کریں اور مجرمین عثمان کو گرفتار کریں، یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے تھے، اور اسی جنگ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترے، لیکن جب حضرت علی نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث شریف یاد کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن علی کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں اترے گا جبکہ علی اس وقت حق پر ہوگا، یہ حدیث سن کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جنگ سے دستبردار ہو گئے تھے۔ شیعہ مؤخذ کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے مدد کا پیغام ملا تو معاویہ بن ابی سفیان نے جان بوجھ کر اپنے امدادی لشکر کو مدینہ منورہ تاخیر سے روانہ کیا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اور ان کی موت کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پنپنے ہی نہ دیں اور ان کی خلافت کو کمزور سے کمزور کر دیں، اور خود پوری اسلامی مملکت کے بلا شرکت غیر امیر المومنین بن سکیں، جس میں وہ حتی الامکان کامیاب بھی رہے۔ اور بعد کے حالات کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکے کے ساتھ
ساتھ شہید کر دیا گیا تو ان کے صاحبزادے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ نامزد کر لیا، تو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان سے مصالحت اختیار کر لی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین میں ایک دوسرے کی ہی پیاسی تلواروں کی نظر ہوتے رہے تھے، اب مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ختم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن ابن علی علیہ السلام مسلمانوں کے دو متحارب گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا باعث بنے گا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔